ہزارہ موومنٹ پاکستان کی منسرا کالج جرا میں پروکار تقریب حلف برداری، چیئرمین اسد جاوید جادون مہمان خصوصی تھے۔ مرکزی صدر اعجاز احمد آوان کی زیر قیادت تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب حلف برداری میں ہزارہ ڈویژن کے 8 اضلاع کے قائدین نے نمائندگی کی۔ تقریب میں ضلع منسرا کے ضلعی و تحصیل عہدیداران نے اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ مرکزی چیئرمین اسد جاوید خان جادون نے تمام عہدیداران سے حلف لیا۔ عوام میں جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ فضا بن کر رہے گا صوبہ ہزارہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اور یہ دوستو، یہ تقریب ہزارہ موومنٹ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی تنظیمات کی حلف وفاداری کی چھوٹی سی ایک تقریب ہے، جس میں آپ حضرات کو دعوت دی ہے کہ آج ہم ایک نئی اینٹ رکھ رہے ہیں، نئی جدوجہد کی نئی اینٹ رکھ رہے ہیں، جو ہزارہ موومنٹ صوبہ ہزارہ وال کے حقوق، شناخت اور اختیارات کے لیے جدوجہد کرے گی۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ہم نے ایک چھوٹی سی تقریب دوستوں کی رکھی تھی کہ یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تقریباً عصر کا ٹائم ہو گیا، ہم نے لوگوں کو 2 بجے کا ٹائم دیا تھا، تو آج کل دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے مصروفیات بھی زیادہ ہے۔ یہاں آلو کی آج کل آلو کا سیزن ہے، تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب تلاوت صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ جناب تلاوت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ غلام بن کے نہیں رہیں گے، اپنی بصیرت والی آنکھ کھول کے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ہمارے حقوق، ہمارے اختیارات اور ہماری شناخت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ جیسے کہ اعجاز صاحب نے فرمایا کہ یہ تاریخ جو ہے، یہ آج چند لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس مانسرا ضلع کا بچہ جو ہے ہزارہ موومنٹ کا جو ہے وہ رکن اور عہدیدار ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مرکزی چیئرمین صاحب کو دعوت خطاب کے لیے بلاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اس ماں دھرتی ہزارہ کے غیرت مند بیٹوں، السلام علیکم۔ میں اعجاز احمد آوان صاحب کا اور ان کے رفقا کا، بالخصوص حاجی شاہد صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی قلیل وقت میں ایک اتنی اچھی مجلس کا انعقاد کیا، اور جہاں پہ میرے جیسے ادنا سے بندے کا یہ شرف ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا اپنے کوہستان کے ساتھیوں کا کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات میں سے اس پروگرام کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ہری پور سے کوہستان تک کے تمام اپنے چیدہ ان ارکان کا جو اپنی گوناگون مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے یہاں پہ ہمارے اس محدود پروگرام میں، محدود وقت میں ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے۔
ہماری ڈسٹرکٹ مانسہرہ اور تحصیل مانسہرہ کی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ پہنچے. آپ تمام شرکاء کا تہ دل سے شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے جس طرح سے یہ پہلے بتا دیا گیا کہ مفتی ادریس صاحب سے اس ہزارہ کی، اس کاز کی، اس نظریے کی، اس سوچ کی بنیاد پڑی، اور وقت نے دیکھا کہ 87 کے بعد ہزارے کی اس آواز کو تقویت ملی. میں چونکہ صرف بحیثیت ہزارے وال بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت زمانے بعد دل خوش ہوا، گو کہ کچھ تھوڑی سی کسر ہے، لیکن دل اس لیے خوش ہوا کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے، زبانیں ہماری مختلف، ضلع ہمارے مختلف، یہاں کم از کم 3-4 ضلعوں کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کاز ہمارا ایک. کیا کاز؟ صوبہ ہزارہ. یہ ہزارہ صوبہ ہم لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا اس کو بننا چاہیے؟ اس کی ضرورت ہے؟ یہ کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں. تھوڑی سی میں، کیونکہ وقت کم ہے، پھر کبھی پروگرام ہوگا تو ڈیٹیل بتاؤں گا. تھوڑی سی میں ایک گزارش کروں کہ ایک ٹائم تھا ہمارا، یہ ٹوٹل ضلع ہزارہ تھا، ایک ضلع تھا ہزارہ پورا، یعنی ہری پور سے لے کر کوہستان تک ایک ضلع تھا. آج وہاں پہ 8 ضلع ہیں. ہم کوئی زبان کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے ضلع نہیں مانگتے، ہم انتظامی امور کے لیے ایک ضلع، مطلب صوبہ مانگتے ہیں کہ ہمارا صوبہ علادہ ہوگا، ہماری ساری کی ساری جو مشکلات ہیں ان کا حل ہوگا. جس طرح مختلف ضلع بننے سے ہم لوگ تقسیم نہیں ہوئے، اسی طرح صوبہ بننے سے بھی ہم تقسیم نہیں ہو گئے. ہم نے وفاق پاکستان کو سامنے رکھ کے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے 8 ضلع ہیں، 8 ضلعوں میں ایک یونیورسٹی ہے، اس میں بھی ملازم باہر سے آ کے ہمارے اس میں کام کر رہے ہیں. ہمارے 8 ضلعوں میں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، ہمارے لوگ بے روزگار ہیں، ہمارے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں. پشاور مردان میں ایک گھر کے لیے 5 کلومیٹر پکا گولا ڈال سکتا ہے. ہمارے پورے گاؤں کے روڈ خراب ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہم پہ لگاؤ، جو ہماری آمدن ہے وہ ہم پہ لگاؤ، ہماری مٹی پہ ہمارا اختیار ہو. یہ ہمارا آئینی حق بھی ہے. اس کا آغاز سن 1957 میں ہوا تھا، جب مفتی ادریس صاحب اور عبدالخالق صاحب نے اس کا مطالبہ کیا تھا ہزارہ صوبہ کا. اور اس کے بعد پھر جو ہے 1982 میں پھر اس طرح کرتے جو ہے آخر تک بابا زمان صاحب تک جو ہے یہ جدوجہد جاری رہی ہماری. اور آج اسی جدوجہد کو لے کر ہم جو ہے اس ہزارے وال قوم کی خدمت کے لیے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے جو ہے میں اپنے معزز اور محترم حاجی شاہد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور سٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حاجی شاہد صاحب. نحمد و نصلی علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین ہزارہ میمٹ پاکستان، ان کے ساتھ جتنے بھی عہدیداران آئے ہوئے اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے محترم دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی ریاض صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں،
पंडाल में बैठे हुए जितने भी मेरे दोस्त हैं, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से दर्जा बदर्जा सलाम। रात को तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो एजाज साहब की तरफ से एक मुझे कॉल आई, कहा जी सुबह इस तरह हज़ारे का एक प्रोग्राम है। और जब हज़ारे का नाम लिया तो मैं उठ के बैठ गया और कुछ साहब का जो यादें थी वो मेरे ज़हन में गूंजने लगी। वो तहरीक सुबह हज़ारा जो एक हज़ारेवाल की ऐसी आवाज थी कि जब तहरीक सुबह हज़ारा का जलसा हज़ारा की सरजमीन पे किसी भी जगह पे होता था, आप यकीन जाने उसकी थरथराहट की आवाज लंदन और अमेरिका तक जाती थी। गुस्ताज़ खान उन दिनों लंदन गए, चूंकि मेरे भाई वहां थे, मैंने उनको कहा कि मेरी दरख्वास्त है, एक सुबह हज़ारा का यहां जलसा होना चाहिए लंदन में। और लूटन के अंदर मेरे भाई ने मुझे बताया कि जब हमने लूटन के अंदर जलसा रखा तो 1200 किलोमीटर दूर से हज़ारेवाल ड्राइव करते हुए उस प्रोग्राम में पहुंचे। अरे साथियों, ये कोई ऐसी तहरीक तो नहीं थी, लेकिन अफसोस, सच अफसोस ऐसे लोगों पे जिन्होंने तहरीक सुबह हज़ारा के पीठ में छुरे घोंप दिए। 32 किलोमीटर नंगे पांव चलकर हमें एबटाबाद में गए। ये जो मुश्ताक गनी है, इन्होंने फूलों की पत्तियां निछावर की। जितना खून लग सकता था हमने हज़ारेवाल कौम के लिए लगाया। कराची में हमने जलसे किए, कायदे तहरीक बाबा हैदरजमान और उनके साथ जितने भी हज़ारेवाल थे, आप सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। लेकिन दुख और अफसोस की बात है, आप यकीन जाने हमारा तो दिल ही इन चीजों से टूट गया है। अरे साथियों, जारीकस से लेकर कोहिस्तान तक हज़ारेवाल एक थे, लेकिन दुख और तकलीफ ये हुई तहरीक सुबह हज़ारा को सबकसार कर दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। आज जब ये नौजवान, इनके वालिद जावेद खान साहब, हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक था उनके साथ, आज जब इनको मैंने देखा तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। अरे कोई तो है जो हज़ारे की बात करता है। इस हज़ारे की कदर जाके आप कराची में देखिए, आदमी देखते हुए हैरान रह जाते हैं। मैं खुसूसी तौर पे जिन साथियों ने यहाँ पे अलग बर्दारी में हिस्सा लिया है, सब उदरान को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। और ये ऐसा रास्ता है, ये ऐसी जदोजहद है, ये ऐसा काज है जिसके लिए आप जितनी भी मेहनत करेंगे आपका दिल अंदर से मुतमईन होगा, सुकून आपको मिलेगा, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने हज़ारेवाल भाइयों के हकूक की बात करता हूँ। उनके बहैसियत अहदेदार अल्फन इकरारी हूँ कि हज़ारा मूवमेंट पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद, तंजीमी कवायद और ज़वाबित से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ और ऐद करता हूँ कि बहैसियत रुकन हज़ारा मूवमेंट पाकिस्तान हज़ारेवाल कौम के हुकूक, इख्तियारात और शनाख्त के पैगाम को हज़ारेवाल कौम तक पहुँचाने का पाबंद रहूँगा और उसके लिए हम वक्त हाजिर रहूँगा।
اور ہزارہ موومنٹ پاکستان کی طرف سے دی جانے والی تمام تر ذمہ داریاں آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مکمل کرنے کا پابند رہوں گا۔ ذاتی اور انفرادی مفادات کو تنظیمی مفادات پر کسی صورت ترجیح نہیں دوں گا اور نہ ہی ایسا کوئی عمل کروں گا جس سے ہزارہ موومنٹ ہمارا یہ سفر بھی بہت محدود ہوگا۔ ہم نے اس کو محدود نہیں کرنا بلکہ اس کو لامحدود بنانا ہے، ہماری اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے دل میں جو چیز رکھی کہ ہمارے اس کاز کے لیے، اس کاز کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس کے اوپر اپنی طور پہ جدوجہد کرنے والے ان قائدین کو جو آج اس دنیا میں نہیں، میں ان کا نام نہ لوں، یہ میں اپنے ساتھ نہیں، اپنی اس ہزارے وال قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کروں گا۔ ہمارے ان مرحوم قائدین میں جہاں مفتی ادریس صاحب سے شروع ہوتا ہے اور ان قائدین کا جنہوں نے عملی طور پہ میدان میں رہ کے اس کو عام ہزارے وال تک اس نظریے اور اس سوچ کو پہنچایا، ہمارے قائد مرحوم ملک آصف ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے قائد مرحوم ولی محمد خان جدون صاحب، اور 2010 میں پختونخوا نامنظور تحریک کو لے کے آگے بڑھنے والے، قیادت کرنے والے بابا حیدر زمان صاحب، مرحوم اللہ پاک ان تمام قائدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہزارہ موومنٹ پاکستان کی بنیاد ان 3 قائدین کے اس سوچ، اس نظریے اور اس فکر کے اوپر ہم اس کو یکجا کریں اور بحیثیت ہزارے وال ہم اس کو عام ہزارے وال تک آگے لے کے بڑھیں اور اس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم کوہستان سے لے کے جاری کاس تک کے ان 8 اضلاع کے بسنے والے 80 لاکھ ہزارے وال غیرت مندوں کے وہ کون سے حقوق ہیں جن کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے اختیارات ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوں گے تو ہماری نسلیں سمر جائیں گی، اور ہم کون سی شناخت کی بات کرتے ہیں کہ جو شناخت ہمیں معروضی شناخت سے جوڑے اور ہماری عزت و وقار اس ملک کے اندر اور اس ملک کے باہر بھی بحیثیت قوم ایک شناخت کی صورت میں ہم دنیا پہچانے ہمیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے، اختیارات کے لیے اور شناخت کے لیے ایک جدوجہد کی اسٹرگل کی۔ ہم نے، میں ذاتی طور پہ خود بات کروں تو 1997 سے لے کے آج دن تک اس کاز کے ساتھ منسلک ہوں۔ یہ جو 24-25 سال ہم نے لگائے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں بیٹھے ہوئے شاید دیگر بھی کوئی ہوں یا میری کم علمی کی وجہ سے مجھے نہ پتا ہو، لیکن میں 3 مرتبہ سیاسی قیدی اس ہزارہ کاز کی خاطر رہ کے آیا ہوں۔ پروان چڑھانا ہے ہم نے کس کے لیے؟ اس مٹی کی عزت اور غیرت کے لیے، اپنے اس نظریے کو۔ ہم اس کے ساتھ اگر غداری کریں گے جس طرح سے اس سے پہلے ہو چکا، حاجی شاہد صاحب نے بھی اشارہ دیا، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، نام لے لے کے ہم کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارا پنڈال، ہمارا سٹیج ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ خالصتاً ہزارے وال کی حقوق کی، اختیارات کی اور شناخت کی بات کریں۔ ماضی کے زخم کریدیں گے تو بہت سارے نام ایسے سرکردہ لوگوں کے بھی آئیں گے جو منہ چھپانے پہ مجبور ہو جائیں گے، لیکن ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہم بحیثیت ہزارے وال ان کو بھی گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور ایک وقت تھا جب صوبہ ہزارہ مل سکتا تھا، اس وقت کے اوپر اگر سودے بازی نہ ہوتی، حاجی صاحب میں غلط تو نہیں کہتا، اگر سودے بازی نہ ہوتی تو شاید آج ہم صوبہ ہزارہ کے اندر صوبہ ہزارہ کا نام استعمال کر رہے ہوتے اپنے ان ناموں کے اور سکونت کے اور شہروں کے اور ضلعوں اور صوبوں کے ساتھ، لیکن وہ جو غداری ہوئی، جو زیادتی ہوئی، اس میں بھی ہمارے اپنے لوگ ملوث تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے اور بالخصوص
ہزارےوال قوم کی یہ جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے ہم جس صوبہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی صفوں میں پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاؤ، لیکن توبہ طائب ہو کر۔ ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کی، اس قوم کو ضرورت ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ ہمیں جو صوبہ چاہیے وہ لسانیت کی بنیاد پہ نہیں چاہیے، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے انتظامی یونٹ، ہم اپنے وسائل کے اوپر صوبہ مانگتے ہیں۔ ہمارا حق ہے، ایک جغرافیائی صورتحال ہے پوری اس کے اوپر مکمل، اور وہ جغرافیائی صورتحال ہمیں مکمل صوبہ دیتی ہے۔ ہمارے اندر کے اتنے وسائل ہیں جس کے اوپر ہم برملا یہ کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ یہ صوبہ بنے گا، یہ ہمارا ایمان ایک عمل ہے، اس کے اوپر ہماری جدوجہد ہے، اس کے اوپر، اور جس وقت یہ صوبہ بنے گا اس کے وسائل کے اوپر یہ پاکستان کو اور دیگر صوبوں کو انشاءاللہ قرض پوری دنیا دی حکومت کی اللہ تسوں کو دے آگتا ہے، تسی ہے ہی حکومت کرنا آستے آئے دیو، لیکن اتفاق ہوا ہے ایک دوئی کو تسلیم کرو تو دعا کرو۔ اللہ صلی اللہ محمد وسلم۔ اے اللہ جو کچھ بھی چیئرمین صاحب، اعجاز صاحب، شاہ صاحب اور جتنے بھی ساتھیاں نے جذبہ ہے، انہاں دے جذبے کو بڑھا، اے اللہ انہاں دے دلوں کو جوڑ، اے اللہ صوبہ ہزارہ دا جڑا انہاں دا خواب ہے اس کو پورا کر، اے اللہ اس کو وجود عطا فرما، اے اللہ جو کچھ اسمبلیاں حالاں دے یا صوبائی اسمبلیاں یا قومیاں بچ ہوندے، اے اللہ انہاں دی اتنی دہشت بڑھا دے کہ انہاں کو مجبور ہو جو لن مننا آتے، اے اللہ انہاں دی دلاں کو، انہاں دیا کلمہ کو جو افسر سیکٹی میکٹی ہیں جو اے اللہ اس سے اتا لگے گئے ہیں جنہاں دی ہاتھاں پہ طاقت تو دیتی گیا ہے، انہاں دی طاقت قلم کو ایسا پھیر دے کہ اساں دے چیئرمین صاحب، اعجاز صاحب اور اس جتنے ساتھی بھی ہیں انہاں دا جذبہ ہے کہ اے اللہ یہ صوبہ ہزارہ بن جو ہے، اے اللہ تو بڑھانا والے بڑھا دے، اے اللہ تو بڑھانا والے بڑھا دے، اے اللہ تو بڑھانا والے بڑھا دے، اے اللہ توڑی مخلوق کی خیر خواہی واسطے اس صوبہ مندین توڑے واسطے کوئی مشکل نہیں، تو قادر ہے، تو کریم ہے، تو سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اس کو وجود عطا فرما، اے اللہ صوبہ دے دے ان کو، اے اللہ دے دے، اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، اے اللہ سارے کو اے اللہ متفق کر کے اے اللہ اتحاد دے اساں دے دلاں تو ہیک کر دے، اے اللہ فکر ہیک کر دے، اساں دی قربانیاں جاگا لا دے، اساں دی نسل کو اے اللہ یہ خوشیاں عطا فرما، اے اللہ اساں دی نسل کو خوشیاں عطا فرما، اے اللہ انہاں کو جنے جنے لوکاں دی سوچیں انہاں کو قبر میں بھی خوشیاں عطا فرما، اس دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرما، انہاں دی نسل کو بھی اے اللہ خوشیاں عطا فرما، اے اللہ مرتے ٹائم اساں سب کو کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز، مانسرا۔